اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلنگانگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں نظم نعت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. میں نے آپ کو چند ایک چیزیں نعت کے حوالے سے بتائیں کہ نعت کیا ہے، ادب نعت کیا ہے، ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. اس کے علاوہ جو شاعر ہیں ہماری اس نظم نعت کے جو شامل نصاب ہے امیر مینائی صاحب، ان کے متعلق بھی گفتگو ہوئی. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا جو بچپن ہے، ان کی جو شاعری ہے، ان کے جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی جو تخلیق ہیں چیزیں، ان کے بارے میں ہماری تفصیل سے بات ہوئی. اس کے بعد جو نظم کی بلند خوانی ہے، نظم کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس پہ بھی بات ہوئی تھی. آج جہاں سے ہم نے اپنا لاسٹ لیکچر کا اختتام کیا تھا، وہیں سے آج اس کا یعنی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نظم نعت کے 2 اشعار جن کے محاسن کا مطالعہ آج ہم کریں گے. آپ اپنی بکس کھول لیجئے، اپنا قلم اپنے پاس رکھیے، کتاب پہ لکھتے جائیے، نوٹس بنائیے، اس کے بعد اپنی نیٹ کاپی پہ اس کو تحریر کر لیجئے گا. تو چلتے ہیں اشعار کی جانب. پہلا شعر: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. دوسرا شعر: سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں. سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. یہ 2 اشعار سمجھانے سے پہلے ذرا توجہ فرمائیں آپ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کے پیپر میں سوال نمبر 2 آپ حل کرنے لگتے ہیں، جب سوال نمبر 2 جس میں نظم کے 3 اشعار کی جو ہے وہ تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے اور غزل کے 2 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے. نظم کے 5 اشعار ہوتے ہیں اور غزل کے 3 اشعار ہوتے ہیں. 3 میں سے 2 کی تشریح اور 5 میں سے 3 کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ یہی اشعار آپ کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نظم کا عنوان لکھیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے یہاں پہ تحریر کر دیا، نظم کا عنوان ہے نعت، شاعر کا نام ہے امیر مینائی. اس کے بعد آپ شعر لکھیں گے. شعر لکھنے کے بعد لغت، سب سے اہم چیز ہے لغت. جب تک آپ کو الفاظ کے معنی درست اچھے طریقے سے معلوم نہیں ہوں گے، آپ نہ اشعار کا مفہوم لکھ سکیں گے اور نہ ہی اچھے طریقے سے آپ تشریح کے قابل ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ کو وہ الفاظ جو اس شعر میں مشکل ہیں، جو لب لباب ہے شاعر کی گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے. تو سب سے پہلا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا وہ ہے صبا. لفظ ہے جی صبا. صبا کا مطلب ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا. صبح کی ٹھنڈی ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ بے شک. صبا کے ساتھ ہی لفظ استعمال ہوا بے شک.
بے شک کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ، شک کے بغیر، بلا شبہ یا شک کے بغیر، جس چیز میں کوئی شک نہ ہو، کوئی دوسری رائے نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ ہے مدینے کے پھولوں کی بو ہے، بو. بو کہتے ہیں جی مہک کو. بو کس کو کہتے ہیں؟ مہک کو کہا جاتا ہے، یا آپ خوشبو بھی کہہ سکتے ہیں. بو، مہک یا خوشبو. ٹھیک ہے جی. یہ الفاظ جو مشکل الفاظ تھے آپ کے ان پہلے شعر میں، وہ ہم نے یہاں پہ لکھے. آپ نے تشریح میں بھی جب پیپر میں حل کرنے لگے تو آپ نے یہی کرنا ہے. نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت آپ لکھیں گے. اس کے بعد آتا ہے مفہوم. ٹھیک ہے جی. یہ لکھنے کے بعد کیا ہے جی؟ مفہوم. اچھا سا ہیڈنگ بنا کے آپ نے مفہوم لکھنا ہے. مفہوم کیا ہوگا جی؟ کہ بلا شبہ صبح کو چلنے والی خوشبودار ہوا. صبا کا لفظ استعمال ہوا، مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بلا شبہ صبح کو چلنے والی خوشبودار ہوا مدینے سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ مدینے سے آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مدینہ منورہ کے پھولوں کی مہک ہے، مدینہ منورہ کے پھولوں کی خوشبو پائی جاتی ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب امیر مینائی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان محبت سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے مودت. یہ بات سمجھیے گا، محبت سے اعلیٰ درجہ ہے مودت کرنا. تو حضور کی ذات ایسی ہے جو ہماری مودت کے لائق ہے، ہماری محبت کے لائق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اگر اس حدیث کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے والدین کے بعد. تو حضور نے کہا نہیں، جب تک تم ان سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی گفتگو، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی گلیوں کا ذکر کروں، میں اپنے محبوب کے بازاروں کا ذکر کروں، میں اپنے محبوب کے در کا ذکر کروں، میں اپنے محبوب کی گفتگو کا ذکر کروں. تو اسی ذکر کو ایک نیا خیال عطا کرتے ہوئے شاعر امیر مینائی کیا کہتے ہیں؟ جب وہ صبح کا منظر دیکھتے ہیں، صبح کو چلنے والی جو تازہ ٹھنڈی ہوا ہے جو جسم کو ایک نئی تازگی، ایک کیف، ایک سرور بخشتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ کے ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے. وہ خیال کیا ہے؟ کہ اتنی زبردست ہوا جو دل کو تازگی بخش رہی ہے،
جو دل کو سرور فراہم کر رہی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہ ضرور گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مس ہو کے آئی ہے، ٹکرا کے آئی ہے، اور مدینے کے باغات میں جو اگنے والے پھول ہیں ان کی مہک کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عصر حاضر کی جو سائنس ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ اس کرۂ ارض پر جو ہوا کا نقطہ آغاز ہے، جہاں سے ہوا شروع ہوتی ہے، وہ مدینہ پاک ہے، وہ سرزمین مدینہ ہے۔ تو شاعر کے ذہن میں یہ بات بھی تھی سائنس کی، تو شاعر نے پھر تصدیق کر دی۔ شاعر نے کہا کہ وہ در تو ایسا ہے جہاں سے خوشبوئیں بکھر رہی ہیں، جہاں ظلمت کدے توڑ دیے جاتے ہیں، جہاں روشنی ہی روشنی ہے، جہاں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پوری جو دنیا کو آکسیجن ہے، پوری دنیا کو جو ہوا مل رہی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آکسیجن ہوا میں موجود، ہوا ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندر آکسیجن جاتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جو آکسیجن ہے، جو ہوا ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس سے مل رہی ہے۔ ذرے میں ذرے بھی مدینے کے ہوئے لال بدخشاں، ذرے بھی مدینے کے ہوئے لال بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمین بھی، کہ مدینے کی جو زمین ہے جنت کا نمونہ ہے، جہاں رحمت للعالمین آرام فرما رہے ہیں، وہ جنت ہے۔ گلزار مدینہ صلی علی، گلزار مدینہ صلی علی، رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، پر کیف ہوا ماشاء اللہ، پر نور فضا سبحان اللہ۔ تو اپنی اسی بات کو تقویت دیتے ہوئے جو دوسرا مصرع ہے، جو بات ابھی میں نے آپ کو کی کہ جو نقطہ آغاز ہے ہوا کا وہ سرزمین مدینہ ہے، تو اسی بات کو تقویت دینے کے لیے، تمام دینے کے لیے اپنے اگلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تو مدینے سے آتی ہے؟ تو دراصل تیرے اندر پھیلی ہوئی خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینے میں کھلنے والے جو پھول ہیں، تمہارا دامن ان پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شاید دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میٹھی میٹھی ہوا ہے جس سے وجود انسانی جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے، وہ شہر مدینہ سے آتی ہے۔ تو جب ذکر مدینہ ہوتا ہے تو دل قرار پا جاتے ہیں، دل سکون حاصل کرتے ہیں، تو انسان کے لبوں پہ، انسان کے دل میں مسکراہٹ، انسان کا دل اش اش کر اٹھتا ہے، ایسا سکون ہے۔ مجھے کسی اللہ کے بندے کی ایک جو قول ہے وہ یاد آ رہے ہیں کہ مومن کا دل ہر وقت مدینہ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، یاد مدینہ اسے تڑپاتی رہتی ہے، اور ہر عاشق کے دل کو وہ یاد معطر کرتی ہے۔ تو اس شعر میں آپ جب تشریح کرنے لگیں تو آپ جو اشعار میں نے پڑھے ان کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا۔
اچھے سے یاد کیجئے گا۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ دوسرا شعر ہے، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تو طوطی و بلبل، سب سے پہلا لفظ جو اس میں استعمال ہوا وہ لفظ تھا طوطی و بلبل، ٹھیک ہے جی، پرندوں کے نام ہیں۔ طوطی و بلبل پرندوں کے نام ہیں۔ طوطی و بلبل پرندوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی گفتگو، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تذکرہ گفتگو، تذکرہ گفتگو۔ اب اس میں شاعر کیا کہتے ہیں، وہی طریقہ کار، وہی میتھڈ آپ نے اس کی تشریح میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، پھر لغت، مفہوم اور اس کے بعد تشریح، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے طوطی اور بلبل جیسے خوش آواز پرندوں کی گفتگو سنی۔ شاعر کیا کہتے ہیں، ہم نے طوطی اور بلبل جیسے خوشگوار پرندوں کی آواز سنی، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں تشریح میں اب آپ لکھیں گے، اس شعر میں شاعر امیر بنائی بارگاہ خیر الانام میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب طوطی اور بلبل کی گفتگو سنی تو ان کی جو گفتگو ہے اس میں جو مٹھاس تھی، اس میں جو لذت تھی، جو کانوں میں رس گھول رہی تھی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس مٹھاس کی اصل وجہ، اس رس کی اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے جو یہ پرندے بھی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت کا تقاضا صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دونوں جہانوں میں، بلکہ تمام جہانوں میں جو جو چیزیں بس رہی ہیں، جو جو چیزیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب کے لیے رحمت بن کر آئی، رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جہاں مسلمان کے دل میں، ایک عام انسان کے دل میں جذبہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا جاتا ہے، وہاں اسی طرح جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے دلوں میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ شاعر نے جب ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو درود و سلام کی آوازیں انہیں محسوس ہوئیں۔ ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر بلبل چمن ہے، ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل و جان رگ و پے میں نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جہاں مساوات انسانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے، وہاں پہ چرند پرند کے ساتھ بھی جو آپ کا سلوک ہے وہ نہایت اعلیٰ ہے۔ آپ نے مختلف واقعات سنے ہوں گے، جب اونٹ بھوکا تھا، مالک اس پہ بوجھ لاد دیتا تھا، تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس نے اونٹ نے عرض کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرا مالک مجھ سے کام تو لیتا ہے لیکن مجھے کھانا پورا نہیں دیتا۔ آپ نے پھر اس کے مالک کو بلایا اور اس سے یہ گلہ کیا کہ اسے کھانا پورا نہیں دیتے، تم کھانا پورا دیا کرو۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد بھی آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے دیکھا کہ کبوتر جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس کی تڑپ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے بچے اٹھائے ہیں یا اس کے انڈے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں نے گزرتے ہوئے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ فوراً واپس رکھ کے آؤ تاکہ اس کی ممتا کو قرار آئے۔ تو جب ان ساری باتوں کا مطالعہ کیا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ طوطی اور بلبل بھی جو بول رہے ہیں ان کی زبان میں جو رس ہے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور سورۃ علم نشرح میں پھر اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ زندگی ملی، تمام کرۂ ارض کو حیات نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ کوئی کام نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانِ عقیدت درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی، کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی، کس لیے یہ دلکشی کمری تیری کوکو میں ہے۔ دو اشعار کا مطالعہ آج ہم نے کیا، ان کو اپنے پاس لکھ لیجئے گا، حوالے کے جو اشعار میں نے آپ کو سنائے وہ بھی تحریر کر لیجئے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔